استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے، بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حکیم اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں والے۔ آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے، کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں، 50 وقت کی نمازیں۔ کہا فرزند ابراہیم، در یتیم آمنہ، مصطفیٰ، ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے، واپس جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز۔ تو واپس گئے حضرت، اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبروں سے، جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں، یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں۔ حضور گئے اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 وقت کی کم کر دی، اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40۔ پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40۔ کہا نہیں بھائی، یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، واپس جائیے۔ پھر واپس گئے، پھر حق سبحانہ و تعالیٰ نے 10 وقت کی کم کر دی، 30۔ پھر واپس آئے، پھر جناب موسیٰ نے روکا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر روکا، پھر واپس گئے، پھر 10 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، پھر 5 وقت کی کم ہوئی، پھر آئے، پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب نہیں جاؤں گا۔ آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ بس ایک بار اور چلے جاتے، یا تو ایک وقت کی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے؟ پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالیٰ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ عالم ہے، حکیم ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ حکیم اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے۔
وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر، دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں، یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو، اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں، بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے، نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے، نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی.